اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ آداب اسلامی اخلاق میں بات چل رہی تھی، تیسرے سبق پر جب بات پہنچی تو بتایا کہ کیونکہ انسان کا ہدف حقیقی سعادت اور کامیابی تک پہنچنا ہے، اور حقیقی کامیابی انسان کو تبھی ملے گی جب وہ اللہ سے قربت حاصل کرے، یعنی اللہ تک قریب پہنچنا حقیقی کامیابی ہے، کیونکہ وہی پروردگار عالم ہے جس کی ذات لامحدود ہے اور بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ یہ ہے کہ اس کے احکام کو انجام دیا جائے، اس کے جو واجب حرام کیے ہیں ان کو ترک کیا جائے، اور معاشرے کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ لہذا اسی بنا پر اسلام نے کہا ہے کہ مومنین آپس میں بھائی ہیں، کوئی کسی پہ برتر نہیں ہے۔ اگر برتری اور کا معیار کوئی ہے اور فضیلت کا کوئی اگر معیار ہے، ملاک ہے، تو وہ ہے صرف تقویٰ، جس میں تقویٰ زیادہ، وہ زیادہ قابل احترام اور زیادہ فضیلت، ٹھیک ہے۔ اور خدا نے کیونکہ آپس میں سب مومن بھائی ہیں، اس لیے خدا نے حکم دیا ہے کہ دوستی کا معیار کیا ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کے سے محبت کی جائے اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کی جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم کمال تک، حقیقی کمال اور سعادت تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کے اللہ کے دوستوں سے دوستی، اللہ سے محبت اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرنی ہے۔ لیکن اللہ سے محبت کا اندازہ کس چیز سے لگایا جائے؟ جی، اللہ کی محبت کا اندازہ کس چیز سے لگایا جائے؟ لہذا خداوند عالم نے اسلام میں بتایا کہ انسان کیوں پیدا ہوا ہے، خداوند عالم نے کیوں پیدا کیا، حقیقی مقصد کیا ہے؟ حقیقی کامیابی تک پہنچنا۔ انسان حقیقی کامیابی تک کب پہنچ سکتا ہے؟ اللہ تک جب پہنچے، یعنی اللہ تک پہنچنا حقیقی کامیابی ہے۔ ورنہ دنیا میں نہ مال کامیابی ہے، کیونکہ وہ ختم ہو جائے گا ایک نہ ایک دن، کیونکہ انسان کی فطرت ایسے کمال کو چاہتی ہے جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ تو مال تو ختم ہو سکتا ہے، انتہا ہے اس کی، اولاد انتہا ہے، عہدہ ایک دن ختم ہو جانے، ایک دن نہیں تھا، ایک دن ہے، ایک دن نہیں رہے گا۔ لہذا دنیا کی ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، محدود ہے۔ لہذا یہ چیزیں انسان کا حقیقی کمال نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ انسان ایسے ہی کمال کو چاہتا ہے جس میں کوئی رکاوٹ، ایسی ترقی کے جس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ لہذا ایسی تو صرف پروردگار عالم کی ذات ہے، جہاں پر نہ کوئی رکاوٹ ہے، نہ کوئی محدودیت ہے، نہ کوئی انتہا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ پروردگار عالم تک پہنچنا ہی حقیقی سعادت اور کامیابی اور کمال ہے۔ لہذا انسان اگر کمال، اور پھر اگر اللہ تک پہنچنا کمال ہے تو وہاں تک پہنچیں گے کیسے؟ اللہ کے واجبات کو انجام دے کے اور اس کے محرمات کو ترک کر کے اور معاشرے اور سماج کے حقوق ادا کر کے۔ اسی لیے اسلام نے انسان کو، مسلمانوں کے لیے کہا کہ سب آپس میں بھائی ہیں، کوئی کسی کے اوپر برتری نہیں رکھتا، سب بھائی بھائی ہیں، کوئی کسی کے اوپر فضیلت نہیں رکھتا۔ اگر فضیلت یا برتری کا کوئی معیار اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ تقویٰ۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے وہی سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہے، اور اس کے علاوہ کوئی چیز انسان کو برتر نہیں بنا سکتی۔ اور جب آپس میں بھائی بھائی ہیں، کسی کو کسی پہ برتری نہیں ہے، تو دوستی کا بھی میلاک اور معیار کیا بتایا؟ اللہ سے محبت اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی۔ جو اللہ کے دوست ہیں ان سے دوستی، جو اللہ کے دشمن ہیں ان سے دشمنی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اللہ سے دوستی بنانے کا معیار کیا ہے؟ دوست بنانے کا معیار کیا ہے؟ اللہ کی محبت۔ پھر اللہ کی محبت کا ہم پتہ کیسے لگائیں کہ اللہ کی محبت ہے یا نہیں؟ دو چیزوں سے اللہ کی محبت کا پتہ، بولیے، کامنی ہے نا میم، ارمان زہرا، نیسا، انیس، شب و اطہر۔ اللہ کی محبت کا اندازہ دو چیزوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے واجبات کو ادا کر کے، حرام سے پرہیز کر کے، اور سماج کے حقوق ادا اللہ سے محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان سماج کے حقوق بھی ادا کرتا ہو۔ کیوں؟ اللہ سے دو محبت کا، بھائی کسی کی بھی محبت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگر آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو اس کی بات مانیں گے نہیں مانیں گے؟ اور اللہ نے جتنے بھی احکام ہم پہ فرض کیے ان میں سے اکثر کا تعلق سماج اور
معاشرے سے. اسی لیے ہمارا دین سماجی اور معاشرتی دین ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ انسان حقیقی کمال تک اگر پہنچنا چاہتا ہے تو اسے واجبات الہی کو انجام دینا پڑے گا, اللہ کے احکام کو انجام دینا پڑے گا. اور کیونکہ اللہ کے واجبات اور احکام کا اکثر کا تعلق سماج اور معاشرے سے ہے, لہذا اسی ذریعے سے انسان حقیقی کامیابی تک اور سعادت تک پہنچ سکتا ہے. لہذا اب یہ ہے کہ اگر بندوں کے حقوق ادا کرے گا تبھی پہنچے گا. بار بندوں کے حقوق جب ہی ادا کر سکتا ہے جب انسان انہیں جانتا ہو, اسے پتا ہو کس کا کیا حق ہے. اور اگر نہیں پتا ہو اسے ماں کا کیا حق ہے, باپ کا کیا حق ہے, بھائی کا کیا حق ہے, بہن کا کیا حق ہے, پڑوسی کا کیا حق ہے, ساتھی کا کیا حق ہے, بیوی کا کیا حق ہے, شوہر کا کیا حق ہے, جب ایک دوسرے کے حقوق ہی نہ پتہ ہوں گے تو ادا کیسے کرے گا؟ اور جب ادا نہیں کرے گا تو پھر محبت کیسی اللہ سے؟ محبت نہیں ہوگی. کیوں؟ محبت کا لازمی نتیجہ تو یہ ہے کہ اس کے احکام پہ عمل کرے گا, اس کے بندوں کے حقوق ادا کرے گا. اور جب ادا نہیں کرے گا تو پھر محبت نہیں, محبت میں جھوٹا. اور جب محبت میں جھوٹا تو کامیابی تک پہنچ نہیں سکتا, کمال تک حقیقی نہیں پہنچ سکتا. لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں سماج میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کر کے ہی حقیقی کامیابی تک پہنچ سکتے ہیں. اس درس میں اب ماں باپ کے حقوق, اب ایک دوسرے کے حقوق بیان کرنے شروع کیے. پہلے ماں باپ کا حق بیان کیا ایک آیت کے ذریعے سے, اسی میں تین حق بیان کر دیے. ماں باپ کے 3 حق ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضا, یاد کر لیجئے, میں روز اتنی بار بول رہا ہوں اس آیت کو. وقضا ربک, تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے, اللہ تعبدوا الا ایاہ. کیا فیصلہ ہے تمہارے رب کا؟ کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. وبالوالدین, پہلا حق والدین کے ساتھ احسان کرو, نیک برتاؤ کرو. احسان کا مطلب چھٹے امام نے جب اس آیت کی تفسیر کی, وبالوالدین احسانا, ماں باپ کے ساتھ احسان کرو, کہ احسان کی کیا تفسیر کی؟ احسان کی کیا تفسیر کی؟ کیا مطلب ہے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو؟ یعنی کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. یہ کہا امام نے؟ کون بتائے گا؟ کیا بتایا امام نے, چھٹے امام نے کیا تفسیر کی تھی احسان کی؟ کیا بتایا تھا احسان کے بارے میں؟ احسان کرو ماں باپ کے ساتھ, اللہ کی مدد کے بنا نہیں, احسان کی یہ تو باغلی بات ہے. ماں باپ کے ساتھ احسان کرو, اس کا کیا مطلب بتایا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ ماں باپ کے ساتھ احسان کا مطلب یہ بتایا تھا, احسان کرو یعنی ان کے ساتھ اچھے سے اٹھو بیٹھو, ان کی صحبت میں بیٹھو, اور ان کی ضرورت کو پورا کرو کہنے سے پہلے. یعنی چاہے وہ کتنے مالدار ہوں ماں باپ, لیکن ان کی ضرورت کی چیز ان کے کہنے سے پہلے حاضر کر دو. یہ ہے احسان کا مطلب. ماں باپ کے ساتھ احسان کرو یعنی کچھ مانگنے سے پہلے, زبان کھولنے سے پہلے ان کی ضرورت کی چیز وہاں حاضر. یہ بتایا, یاد آیا؟ ہلو جی, سمجھ آیا؟ ارمان زہرا, ہنا میم, کامنی, چھٹے امام سے اگر آپ سے پوچھا جائے وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ احسان کرو, احسان کو چھٹے امام نے کیا بیان کیا؟ احسان یعنی احسان کرو یعنی کیا؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا مولا نے, کہ ان کے ساتھ ان کی ہم نشینے میں بیٹھو, اچھا سے ملو ان سے, اور ان کی ضرورت کی چیز. دیکھیں یہاں پہ یہ آ گیا, دیکھیے کہاں ہے یہ لکھا, یہ دیکھیے میں پھر سے پیچھے پلٹ کے آ گیا, صفحہ نمبر, یہ دیکھیے صفحہ نمبر 45 پہ. ان آیات کریمہ میں خداوند عالم نے جہاں بندوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے, وہیں انہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نیک برتاؤ کا بھی حکم دیا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کریمہ وبالوالدین احسانا میں چھٹے امام نے احسان کے معنی کی توضیح ایسے فرمائی ہے. ڈکٹیشن یعنی تعریف, وہ کیا کہتے ہیں اسے, تعریف کی ہے, یعنی اس کے بارے میں بتایا احسان کسے کہتے ہیں, یعنی ڈیفینیشن بتائیے. احسان یعنی الاحسان, احسان کا مطلب کیا؟ ان تحسن صحبتہما, ان کے ساتھ احسان کا مطلب یہ کہ ان کی اچھی طرح ہم نشینی میں رہو, اور اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو لا تکلفہما ان یسألاکا, انہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں سوال کرنا پڑے انہیں کسی چیز کا, کہ مجھے یہ لا دو, مجھے یہ ضرورت ہے. نہیں, شیئا مما یحتاجا, جس چیز کی انہیں ضرورت ہے اس کا انہیں سوال نہ کرنا پڑے, کہنا نہ پڑے بیٹا مجھے اس چیز کی ضرورت ہے, یہ لا دینا ذرا. نہیں, وَإِن كَانَ مُسْتَغْنِيًا, اگرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو ماں باپ دونوں. یعنی اگر ماں باپ مالدار بھی ہیں, کچھ بھی ہے, تب بھی کسی چیز کی اگر انہیں حاجت یا ضرورت پیش آئے, انہیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے, کہنے سے پہلے حاضر ہو جانی چاہیے. یہ ہے احسان کا مطلب. سمجھ میں آیا؟ ہلو, نہیں بول رہے آپ؟ جی, لہذا جی
کیا ہے وبالوالدین احسانا، ماں باپ کا پہلا مرتبہ کیا ہے ان کے ساتھ؟ اب پہلا حق کیا ہے ان کے ساتھ؟ نیکی۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بوڑھے ہو جائیں، خبردار فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک نہ کہہ دینا، ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکنا بھی مت۔ یہ دوسرا حق کیا ہے؟ دوسرا حق اف نہیں کہنا، جھڑکنا نہیں، مطلب بد اخلاقی سے بچنا، بد اخلاقی سے پیش نہ، بد اخلاقی سے پیش نہ آنا، ٹھیک ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تیسرا حق ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، ٹھیک ہے؟ وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے کاندھوں کو بڑی انکساری کے ساتھ ان کے سامنے جھکائے رکھنا۔ وَقُلْ لَهُ کیا ہے؟ وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغيرًا، اور ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا پروردگارا جیسے انہوں نے میری بچپن میں تربیت کی ہے اسی طرح تو ان پر رحمت نازل فرما۔ تین حق یہاں پر، یہ آیت یاد ہو گئی تو سمجھ لیجئے تینوں حق ماں باپ کے آپ کو یاد ہو گئے، ٹھیک ہے؟ دوسرا حق کیا ہے؟ پہلا کیا؟ ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ، دوسرا بد اخلاقی سے پرہیز۔ کسی ناگوار بات میں انسان کا سب سے جو معمولی رد عمل ہے ریئیکشن، رد عمل یعنی ریئیکشن، کسی بھی جو ناگوار ہے یا جو اسے بات پسند نہیں آئی یا کوئی سخت ہے، کوئی بڑی بات ہو گئی یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں جو سب سے معمولی سا جو ریئیکشن اس سے ظاہر ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ اس کی زبان سے اف نکل جاتا ہے، اور اف وہ آواز ہے جو کسی معمولی افسوس کے لمحات میں انسان کی زبان پر آ جاتی ہے۔ خداوند عالم کو اتنا معمولی لفظ بھی، شکوہ ظاہر کرنا بھی والدین کے بارے میں برداشت، کہ تم ناراضگی یا شکوہ ظاہر کرنے کا جو سب سے معمولی ورڈ ہے نا اف، وہ بھی مت کہہ دینا ماں باپ کے سامنے، اتنا احترام ہے ماں باپ کا۔ اس لیے اس نے خداوند عالم نے مومنین کو اف تک کرنے سے منع کیا ہے، جیسا کہ اللہ کا ارشاد کیا ہے اس آیت میں؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، ان دونوں سے اف تک نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور جھڑکنا بھی مت ان دونوں کو، تو خبردار ان سے اف بھی نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، کیا ہے؟ ادنی الحقوق اف، ادنی الحقوق یعنی سب سے معمولی چیز جو ہے وہ جس سے آنکھ ہونے کے لیے، آنکھ ہونا جانتے ہیں آپ لوگ کسے کہتے ہیں؟ جی آنکھ ہونا نہیں پتا، آنکھ ہونا کسے آنکھ کہتے ہیں؟ ہونا، جو ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں اور بچوں کو آنکھ کر دیتے ہیں۔ آنکھ کا نہیں جانتے؟ انہیں نہیں معلوم بہت سو۔ جی جی ہم آپ کہہ رہے ٹھیک کہہ جو رہی ماں باپ، جی آپ ٹھیک کہہ رہی، میں انہیں کہہ رہا ہوں یہاں جو حاضر ہیں، اگر باپ نے کہہ دیا میں تجھے آنکھ کرتا ہوں تو بس ختم، اس کی جہاں دنیا زندگی جہنم، یعنی اس کی معافی قیامت نہیں، میں۔ جی اس کی معافی نہیں ہے کیا پھر؟ معافی یہی ہو سکتی ہے کہ ماں باپ سے اتنی معافی مانگے، اتنا کہ وہ راضی ہو جائیں اور اپنی بات کو پلٹیں وہ، ٹھیک ہے؟ ورنہ جہنم ہے ٹھکانہ سیدھا۔ ادنی الحقوق اف، اور سب سے معمولی چیز آنکھ ہونے کی کیا ہے؟ کہ انسان اف کہہ دے تو آنکھ ہو جاتا ہے۔ تبھی کہتے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے جب اف، اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب آنکھ ہونے کے لیے سب سے معمولی چیز اف کہنا ہے تو ہم کیا کچھ نہیں کہتے ماں باپ کو؟ ماں کہتی ہے کام کر، یہ کرنا بیٹا، ہاں مجھے نہیں کرنا، ہاں بیٹا یہ لا دینا، ہاں میں نہ جا رہا، میں۔ تو یہ دیکھیے جھڑکنا ہے کہ نہیں؟ ولا تنہرہما، یہ تو اف سے بھی بڑھ کے باتیں ہیں، تو ہمیں کیا سوچنا چاہیے؟ ہمیں ماں باپ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے اور اٹھتے بیٹھتے ان کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ادنی الحقوق آپ ہونے کے لیے سب سے معمولی چیز کیا ہے؟ اف ہے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ شَيْئًا أَهْوَنَ مِنْهُ، اگر خداوند عالم کی نظر میں کوئی اس سے بھی حقیر کوئی چیز معمولی ورڈ ہوتا نا، خدا لنہا عنہ، اس سے بھی منع کر دیتا، کیونکہ اب اف ہی سب سے چھوٹا ورڈ ہے، اس سے منع کر دیا، جب سب سے معمولی چیز سے بھی منع ہے۔ لہذا جب پہلے مرحلے میں اف تک کرنے سے منع کر دیا گیا ہے، تو اگر کوئی انہیں برا کہے یا بلند آواز سے ان سے بات کرے یا انہیں جھڑک دے تو اس کا کیا حال ہوگا آپ خود سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اف گناہ کبیرہ ہے۔ لہذا اس گناہ کبیرہ کے بعد، کیونکہ گناہ کبیرہ ہے ایک طرح سے، اس کے بعد اگر جو لوگ آنکھ ہو جاتے ہیں، اگر خداوند عالم اور جو دوسرے گناہ کبیرہ ہیں ان کی طرح اس گناہ پہ بھی عذاب کرے سخت، تو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے، کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے، جیسے اور گناہ کبیرہ پہ سخت عذاب ہوگا اس پہ بھی سخت عذاب ہوگا۔
پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ان اکبر الکبائر عند اللہ یوم القیامہ، اکبر الکبائر عند اللہ، اللہ کے نزدیک گناہان کبیرہ میں سب سے بڑے، دیکھیے ایک تو ہوتے ہیں صغیرہ گناہ، ایک ہوتے ہیں کبیرہ، گناہان کبیرہ میں بھی سب سے بڑے، اب اندازہ لگا لیجئے گناہان کبیرہ جو ہیں ان میں بھی سب سے بڑے جو گناہ ہیں وہ کیا ہیں؟ الشرک باللہ، اللہ کا شریک قرار دینا، مشرک ہو جانا، وقتل النفس المؤمنہ بغیر الحق، بغیر کسی خطا کے کسی مومن کو قتل کرنا، والفرار فی، کتنی چیزیں ہوئی؟ پہلا شرک، دوسرا کسی مومن کو بغیر ناحق کسی مومن کو قتل کرنا، تیسرا والفرار فی سبیل اللہ یوم الزحف، جہاد کے دن جب جہاد ہو رہا ہو، امام کے زمانے میں جہاد ہو رہا ہو مشرکین و کفار سے، اس دن میدان جہاد سے بھاگ جانا، چوتھا حقوق الوالدین، یہ چار گناہ ہیں، گناہ کبیرہ بہت زیادہ ہیں، ان سب میں بھی سب سے بڑے چار گناہ ہیں، ان سب میں بھی آپ جی ہاں کچھ تو کیا کیجئے، ساتھ تو دیتے نہیں آپ لوگ، تو بڑا تو گناہ کبیرہ بہت سے ہیں، ان سب میں بھی سب سے بڑے گناہ یہ چار ہیں، شرک، کسی مومن کو ناحق قتل کرنا، میدان جہاد سے فرار، اور چوتھے والدین سے عاق ہو جانا۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ گناہ کبیرہ جنے کتنے ہیں، ان سب میں بھی بڑے گناہ یہ چار ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے یقال للعاق، جو عاق ہو جائے گا، جو انسان عاق ہو جائے گا، اس سے کہا جائے گا اعمل ما شئت، جو چاہے وہ کر، جو چاہے وہ کر، فإنی لا اغفر لک، میں تجھے نہیں معاف کروں گا۔ پروردگار کیا کہے گا؟ جو عاق ہو گیا ہے اس کے لیے کیا کہے گا؟ جو چاہے، جو تیری مرضی ہے تو وہ کر، میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ والدین کے عاق شدہ انسان سے کہا جائے گا جو تیرا دل چاہے انجام دے، میں تجھے ہرگز معاف نہیں کر سکتا۔ مختصر یہ ہوا کہ عاق ہونے کا نتیجہ کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ کی مغفرت اور جنت سے محرومی، نہ تو انسان کو اللہ کی مغفرت ملے گی اور نہ جنت۔ البتہ یہ بات ہاں یہ بھی مت سوچئے گا کہ اب ہم نے جو آج تک خطائیں کی اب کیا ہوگا ہمارا، کبھی نا امید ہو جائے، نہیں، البتہ یہ واضح رہے کہ عاق ہونا بھی دوسرے گناہوں کی طرح ایک گناہ ہے، اور خداوند عالم نے اپنے بندوں کے لیے گناہوں سے توبہ کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ اور گناہ سے توبہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر آپ مثلا کوئی شراب پیتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے، اب اسے احساس ہوا، وہ توبہ کر لی اس نے، شراب چھوڑ دے، یہ نہیں کہ توبہ میں توبہ کرتا ہوں اور شراب پھر بھی پی رہا ہوں، نہیں، اس گناہ کو چھوڑ دیجئے اور گزرے کے لیے معافی مانگ لیجئے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کر لیجئے۔ اگر ہم نے ایسے کبھی والدین کو جھڑکا ہے، ان سے بدتمیزی کی ہے، تو جائیے ان کے پاس بیٹھیے، ان کے قدموں میں بیٹھیے، کہیے مجھے معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، اور میں آئندہ عہد کرتا ہوں کہ میں پوری کوشش کروں گا یا کروں گی کہ آئندہ کبھی آپ کو اذیت نہ دوں، مجھے معاف کر دیجئے، کیونکہ میں بہک گئی تھی، نہیں پتا تھا، بہک گئے تھے، لہٰذا آپ ماں باپ ہیں، اور اللہ اور ماں باپ تو معافی کرتے ہیں، اللہ اور ماں باپ تو معافی کرتے ہیں، معاف کر دیں گے، پھر آپ عہد کر لیجیے آئندہ نہیں کریں گے تو ایسی کوئی غلطی، اور ان کا پھر اٹھتے بیٹھتے شکریہ ادا کیجیے۔ جہاں ابھی تک آپ نے ماں باپ کو ستا کے عذاب میں گرفتار تھے کہ جہنم اپنے لیے آمادہ کر لی تھی، اب اس کے بعد آپ توبہ کر کے ان کے ساتھ اتنا نیک برتاؤ کیجیے، جنت کر لیں گے اپنے لیے، جی، کیونکہ رسول نے کہا ہے، اتنا سمجھ لو کہ ماں باپ تمہارے، جنت بھی تمہارے ہیں، جہنم بھی ہیں، یعنی اگر ان کو ستا کے آپ جہنم میں آمادہ کر سکتے ہیں، ان کو خوش کر کے جنت بھی تو آمادہ ہو سکتی ہے۔ لہذا توبہ کے دروازے کھول رکھے ہیں، لہذا انسان اپنے والدین کو خوش کر کے بآسانی اپنے گزرے ہوئے کی تلافی کر سکتا ہے، ماضی کی تلافی کر سکتا ہے، گزرے ہوئے کی جو اس سے غلطیاں ہوئی ہیں جانے انجانے میں ان سے تلافی کر سکتا ہے، معافی مانگے، وہ معاف کر دیں گے تو پروردگار بھی پھر معاف کر دے گا۔ اس مقام پر دو نکات کی طرف اشارہ ضرور، دو نقطوں کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔ نمبر ایک، بعض روایات میں والدین سے بد اخلاقی اور اس کے ذریعے عاق ہونے کے نمونے ذکر کیے گئے ہیں، بعض روایات میں نمونے مثال ذکر کی گئی ہے والدین سے عاق ہونے کی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من احزن الوالدین فقد عقہما، جو کوئی بھی اپنے والدین کو غمزدہ کیا، جس نے بھی اپنے والدین کو غمزدہ کیا وہ عاق ہو گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، من العقوق، والدین کیا ہے، ان ينظر الرجل الى والديه فيحد النظر اليهما، ٹھیک ہے،
انسان آنکھ ہونے ہی میں سے ایک یہ ہے کہ ينظر الرجل الى والديه، کہ انسان اپنے والدین کی طرف نگاہ کرے، دیکھے، ويحد النظر اليهما، اپنی نگاہ کو تیز کرے، یعنی گھورے انہیں، سمجھ گئے؟ والدین کی طرف گھور کر دیکھنے سے بھی انسان آنکھ ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم نے اپنے حالات دیکھ لیے کیسے کس طریقے سے گھورتے ہیں کہ والدین بزرگی میں بھی ان کے دل کانپ جاتا ہے، اتنی خطرناک طریقے سے گھورتے ہیں بعض لوگ اپنے والدین کو۔ جی کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں جی کہ والدین اپنے بیٹے سے بھی کانپنے لگتے ہیں؟ کیوں؟ اب اسے یہ شرم نہیں آتی کہ میں جسے گھور کے ڈرا رہا ہوں ماں باپ کو اور وہ کانپ جا رہے ہیں تمہاری اس نگاہ سے، تو اس لیے ان پکڑ رہا ہے نا، ابھی بوڑھے ہو گئے، ابھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں؟ جی جب تو کمزور تھا، تیرے ہاتھ پیر چلنے قابل نہیں تھے، تو یہ تیرے ساتھ کتنی مہربانی سے پیش آتے تھے، بار بار کہتے تھے پاپا یہ پاپا وہ 100 بار بھی اگر تم پاپا کہتے تھے وہ 100 بار جواب اس کا اس سے اچھا دیتا تھا، کبھی وہ نہیں کہتا تھا کیا پاپا پاپا لگا رکھا چل یہاں سے، نہیں، ہمیشہ وہ کہتے تھے پاپا بیٹا، پاپا بڈھا، پاپا لال، پاپا شیر، پاپا جگر۔ جب بھی تم نے کچھ کہا تبھی اس نے ایک اچھے ورڈ سے آپ کو جواب دیا، لیکن تم باپ نے کہہ دیا بیٹا یہ لا دینا، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں بابا ارے کتنی بار کہو گے، یہی کرتے ہیں نہیں کرتے، سن لیا؟ تو بتاؤ وہ ماں باپ جب کانپتے ہیں تو زمین آسمان لرزتے ہوں گے یا نہیں؟ جی 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 زمین آسمان لرز جاتے ہیں۔ اب سوچو جب زمین خدا کتنا غضبناک ہوتا ہوگا، جس پروردگار نے ماں باپ کا مرتبہ اتنا بڑا رکھا کہ اپنی عبادت کے ساتھ ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے، تو ان کو ستانے والے کے ساتھ کیا برتاؤ کرے گا، خود سوچ سکتے ہیں۔ آنکھ ہونے کا مسئلہ اس وقت اور زیادہ حساس مرحلے میں پہنچ جاتا ہے جب والدین نے اپنی اولاد کے اوپر ظلم کیا ہو۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہاں بھائی مولانا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا چاہیے، لیکن میرے والدین تو مجھ پہ ظلم کر رہے ہیں، میرے اوپر اتنا ظلم کر دیا۔ کہا کہ کوئی بات نہیں، انہوں نے ظلم کر دیا نا، تجھے مال نہیں دیا، تجھے دولت نہیں دی، تجھے میراث نہیں دی، تب بھی تمہیں حق نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ برا برتاؤ کرو۔ تو یہ حساس مسئلہ اس وقت اور زیادہ حساس ہو جاتا ہے جب والدین نے اپنی اولاد کے اوپر ظلم کیا ہو۔ اس کے باوجود بھی شریعت کا مطالبہ یہی ہے کہ اپنے والدین کی طرف غصے بھری نظر نہ اٹھائیں، ورنہ وہ بھی آنکھ شمار ہوگا۔ کبھی آپ سوچیں انہوں نے ظلم کیا ہے تو میں ان کو گھور لوں یا کر لوں وہ کر لوں، نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے من نظر الی ابویہ، جو اپنے والدین کو دیکھے، نظر ماقتن غصے کی نگاہ سے، جو اپنے والدین کو غصے بھری نگاہ سے دیکھے گا، ہما ظالمان لہو، چاہے وہ اس کو پر ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو ماں باپ نے، تب بھی لم یقبل اللہ لہو صلاۃً، تو اس کی اللہ نماز قبول، اگر والدین نے کسی کو پر ظلم بھی کیا ہو پھر بھی اگر انسان انہیں غصے بھری نگاہ سے دیکھے تو اللہ اس کی نماز قبول، اور آپ جانتے ہیں نہیں کرے گا۔ نماز سب نیکی انجام دے لیجئے، نماز نہ پڑھیے کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی، جی اور جب نماز قبول نہیں تو کوئی چیز قبول نہیں ہوگی، سمجھے؟ ان قبلت ما سوا و ان ردت ما سوا، اگر نماز قبول تو باقی اور نیک اعمال بھی قبول، اور اگر نماز قبول نہیں تو دنیا کا ہر نیک کام انجام دے لینا، کوئی نیک کام قبول نہیں ہوگا جب تک نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور نماز والدین کی طرف گھور کے غصے سے دیکھنے والے کی نماز قبول، نتیجہ آپ نکال سکتے ہیں کیا ہوا، ٹھیک ہے؟ جی دیکھیے آنکھ ہونے کے لیے دو نقطے، یہاں پہ نمبر 2 ہونا چاہیے تھا، نمبر 3 کر دیا ہے، انہوں نے کہا تھا نا 2 نقطوں کی طرف توجہ ضروری ہے، یہ 2، نمبر 1 بعض روایات میں والدین کی بد اخلاقی کے سے آنکھ ہو جانے کے نمونے اور مثالیں ذکر کی ہیں، دوسرا آنکھ ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ والدین مسلمان ہی ہوں۔ کبھی آپ سوچ رہے ہو کہ بھائی لو میں مسلمان ہو گیا، غیر مسلم تھا میں، اب میں مسلمان ہو گیا، لیکن میرے ماں باپ مسلمان نہیں ہوئے لہٰذا میں جو چاہوں ان کے ساتھ برتاؤ کر لوں، نہیں، آنکھ ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ والدین مسلمان ہی ہوں، بلکہ اس حکم کے اندر غیر مسلم والدین بھی شامل ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہو گئے ہیں، آپ کے والدین مسلمان نہیں ہوئے ہیں، تب بھی آپ نہ انہیں گھور کے دیکھ سکتے ہیں، نہ اوف کہہ سکتے، نہ جھڑک سکتے، تب نہیں تو آنکھ ہو جائیں گے، کیونکہ اسلام میں والدین کے حقوق اور آنکھ ہونے کی جو منع ہے وہ واجبات جن کی ادائیگی کے لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو پریکٹیکلی شکل ملتی ہے، یہ سب احکام اس صورت میں بھی اسی قوت اور مضبوطی کے ساتھ باقی ہیں کہ جب وہ مسلمان نہیں ہوں ماں باپ۔ اور ایک مسلمان بیٹے کے لیے شرک کے علاوہ
دیگر چیزوں میں والدین کی اطاعت کا حکم کفر کی صورت میں بھی باقی رہتا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر والدین مشرک کافر ہیں، لڑکا مسلمان ہو جائے تو اگر وہ یہ کہیں کہ تو کافر ہو مشرک ہو، اس سے تو نہیں مانے گا وہ۔ اس کے علاوہ باقی سارے حکم ایسے ہی ثابت ہیں، ماننا پڑے گا اسے سب۔ سمجھے آپ لوگ یا نہیں؟ یعنی شرک کا حکم چھوڑ کے اگر وہ شرک مشرک ہونے کو کہہ رہے ہیں یا کافر ہونے کو کہہ رہے ہیں، اس کو چھوڑ کر باقی ہر حکم ماننا پڑے گا۔ باقی تمام جو حقوق ماں باپ کے ہیں ان کے ساتھ نیک برتاؤ، انہیں جھڑکنا نہیں، ان کی ضرورت کو ٹائم سے پہلے پوری کرنا، یہ ایسے ہی باقی ہے۔ کبھی آپ سوچے کہ نہیں میں مسلمان ہو گیا، میرے والدین کافر ہیں تو اب میں ان کی کچھ نہیں مانوں گا، نہیں۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے والدین کی ماں باپ کے بارے میں نصیحت کی ہے۔ کس کے بارے میں؟ حملتہ امہ وہنن، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ سہ کر اسے پیٹ میں رکھا، وفصالہ فی عامین، اور اس کو ہم نے 2 سال میں کیا کیا، اور اس کے دودھ بڑھائی بھی 2 سال میں ہوئی۔ 2 سال میں یعنی 2 سال تک اس نے دودھ پلایا، لہذا انشکر لی، میرا شکریہ ادا کرنا کہ میں نے تمہیں ماں باپ جیسی نعمت دی۔ پروردگار کیا کہتا ہے؟ ہم نے انسان کو ماں باپ کے بارے میں نصیحت کی ہے کہ اس کی ماں نے اس کو دکھ پر دکھ سہ کر اپنے پیٹ میں اٹھایا، 2 سال تک اس نے دودھ پلایا، زحمتیں اٹھائیں، لہذا میرا شکریہ ادا کرنا، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین یعنی میرا اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرتے رہنا۔ اور یہ مت سوچنا کہ تم شکریہ ادا نہیں کرو گے تو بس تم بچ کے نکل گئے، الیہ المصیر، آپ پلٹ کے میرے پر ہی آنا ہے تم لوگوں کو، یاد رکھنا۔ کبھی یہ سوچ رہے ہو کہ تم دنیا میں پہنچ کے اب تم جو چاہے مرضی کرو اور میں بس کچھ نہ ہونے کا اب کون کیا کر لے گا، نہیں، آخر میں پلٹ کے مجھ پہ ہی آنا ہے تمہیں، سارا حساب کتاب لے لوں گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ کیا مت کیوں کیا یہ جملہ کیوں لایا پروردگارہ؟ الیہ المصیر، بعض کا تمہاری میری طرف ہے، کبھی تم میرا حکم نہ مان کے دنیا میں یہ سوچو کہ اب تو ہم نکل گئے اس کی قدرت سے، نہیں، آخر میں آنا پھر میری پاس ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ، اگر وہ یہ کوشش کریں تمہارے ماں باپ کہ تمہیں مشرک بنا دیں، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، ایسی چیز کے بارے میں جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تو خدا را ان کی اطاعت نہ کرنا، فَلَا تُطِعْهُمَا، تب ان کی اطاعت نہ کرنا اگر وہ مشرک ہونے کو کہیں، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا اگر وہ مشرک ہیں تب بھی۔ مثال دیکھیے، واقعہ دیکھیے، جناب زکریا ابن ابراہیم عیسائی تھے اور بعد میں چھٹے امام کے دست مبارک پر مشرف اسلام ہوئے، نہیں، چھٹے امام سے سامنے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ٹائم ہو گیا انشاءاللہ، باقی کل پڑھیں گے، دوسرے استاد کا ٹائم ہو گیا، ٹھیک ہے، 3 منٹ ایکسٹرا ہو گئے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ یہ واقعہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے کہ جناب زکریا ابن ابراہیم عیسائی تھے لیکن مسلمان ہو گئے، پھر اس کے بعد امام کے پاس آئے کہ میں اب اپنے ماں باپ کا کیا کروں، تو انہوں نے کیا کہا، کل پڑھیں گے۔